بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جب حائضہ عورت پاک ہو تو غسل کس طرح کرے، اور اگر اپنے بالوں کی چوٹیاں نہ کھولے تو بھی غسل ہو جائے گا؟ ناظرین، میں ہر ویڈیو میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ اس ٹاپک کی ویڈیو کو سرچ کر رہے ہیں، اگر آپ اس ٹاپک کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ آئے، اگر آپ کو کوئی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو پہ ایک لائک کر دیا کریں اور ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں۔ آپ کے لائک اور شیئر سے ہمیں کوئی پیسے نہیں ملنے والے اور نہ ہی آپ کو کچھ جانے والا ہے، فقط یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو آگے پھیل جاتی ہے، اور دین کی بات پھیلانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ جواب: جس طرح عام غسل جنابت کیا جاتا ہے، حائضہ عورت پاک ہو کر اسی طرح غسل کرے گی، لیکن طریقہ یہ ہے کہ غسل کرتے وقت سب سے پہلے دل میں نیت کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور طہارت کے لیے غسل کرتی ہوں، یا یوں نیت کرے کہ میں پاک ہو کر عبادت کرنے کے لیے غسل کرتی ہوں۔ پھر دونوں ہاتھ کلائیوں تک 3 بار دھوئے، پھر چھوٹا بڑا استنجا کرے، یعنی شرم گاہ کو دھوئے، اگرچہ ان پر کوئی نجاست نہیں لگی ہو، اور اگر نجاست لگی ہو تو اس نجاست کو بھی دھوئے۔ پھر اگر جسم پر کہیں اور کوئی نجاست لگی ہو تو اس کو پاک کر دے۔ پھر مکمل وضو کرے، وضو اسی طریقے پر کرے کہ جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس میں وضو کے فرائض، سنتوں اور آداب کی رعایت کرے۔ پھر پورے جسم پر 3 بار اچھی طرح پانی بہائے کہ جسم کی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ جسم پر پانی بہاتے ہوئے ہاتھ سے جسم کو ملتی بھی رہے۔ جسم پر پانی ڈالنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے 3 بار سر پر پانی ڈالے، پھر 3 بار دائیں کندھے پر، پھر 3 بار بائیں کندھے پر، پھر اسی طرح 3 بار باقی جسم پر پانی بہائے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس ترتیب کا لحاظ کیے بغیر ہی پورے جسم پر 3 بار پانی بہا دے تب بھی جائز ہے۔ اور بال اگر گھنے ہوں تو ان کی چوٹیاں کھول دیں تاکہ جوڑوں تک پانی پہنچ جائے، اور اگر بال بندھے ہوئے بھی پانی جوڑوں تک پہنچ جائے تو بال کھولنا ضروری نہیں ہوگا۔ غسل جنابت کے فرائض: 1 بار اچھی طرح کلی کرنا، 1 بار اچھی طرح ناک میں پانی ڈالنا، 1 بار پورے جسم پر پانی بہانا کہ ذرا برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ فقط واللہ عالم۔ والسلام۔